10ویں محرم الحرام کی شب یہ وہ عظیم الشان شب ہے کہ جس شب میں، جس رات میں، جس تاریخ میں حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تخلیق ہوئی، اسی شب میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ سے لگی، اور اسی رات میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم پر نار نمرود گلزار ہوئی، اور اسی تاریخ میں اسی 10ویں محرم الحرام کو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دریائے نیل میں فرعون کو رب تبارک و تعالی نے غرق فرمایا، اور اسی دریائے نیل سے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اور ان کی پوری قوم نے نجات پائی۔ اسی مقدس شب میں، اسی مقدس تاریخ میں حضرت سیدنا کونین کے داتا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو جہل سے نجات پائی، اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کی دھرتی پر شہادت جیسے عظیم الشان منصب سے سرفراز ہوئے، اور آج کی ہی تاریخ میں وہ ایسی مقدس تاریخ ہے 10ویں محرم الحرام کی شب اور 10ویں محرم الحرام کا دن کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شب ان 10 راتوں میں جاگ کر رہے گا، یعنی اس شب میں، ان 10 راتوں میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزارے گا، اور انہی 10 راتوں میں سے ایک رات محرم الحرام کی یہ 10ویں تاریخ ہے، یہ 10ویں شب ہے، 10ویں رات ہے۔ اس تاریخ میں، اس رات میں جو ذکر الہی کرتے ہوئے، عبادت الہی کرتے ہوئے اپنے ایام کو گزارے گا، اپنی رات کو گزارے گا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اس کا دل نہیں مرے گا جو آج کی اس 10ویں محرم الحرام کی شب میں عبادت الہی کرتے ہوئے گزارے گا۔ اور میرے پیارے دوستو، 10ویں محرم الحرام کو جب سورج کچھ بلند ہو، کچھ اونچا ہو، تو اس وقت عاشورے کی نیت سے 2 رکعت نماز نفل پڑھنی چاہیے، اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی ہم فیہا خالدون تک پڑھے، اور دوسری رکعت میں لو انزلنا ھذا القرآن یعنی سورہ حشر کی آخری آیتوں کو پڑھے، اور اگر یہ آیتیں یا آیت الکرسی وغیرہ یاد نہ ہوں تو دونوں رکعت میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اور اس کے بعد دعائے عاشورہ پڑھے جو حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص اس دعا کو عاشورہ کے دن پڑھ لے گا، انشاءاللہ پورے سال صدمہ موت سے محفوظ رہے گا، اور اگر اس کی موت اس سال کے بیچ میں مقدر ہوگی، لکھی ہوگی، تو اسے یہ دعا پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے دوستو، ہم سب کو چاہیے کہ اس مقدس رات اور اس مقدس دن کا ادب و احترام کریں، اور ذکر و عبادت الہی کرتے ہوئے اپنی مقدس رات اور اپنے دن کو گزارنی چاہیے۔ غربا و مساکین کی دستگیری کرنی چاہیے، ان کو صدقہ و خیرات دینی چاہیے، بیماروں کی عیادت کرنی چاہیے، مرنے والوں کے نماز جنازہ میں شرکت کرنی چاہیے، اور اسی طرح سے جو بچے یتیم ہوں، بے سہارا ہوں، ایسے بچوں کے سروں پر دست شفقت رکھنی چاہیے۔ اسی طرح سے غسل کرنا چاہیے، مسواک کرنا چاہیے، وغیرہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ ان ساری چیزوں کا ہم سب کو پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مقدس شب اور اس مقدس تاریخ کی عظمتوں، فضیلتوں اور برکتوں سے ہم سب کو سرافراز فرمائے۔